طوفان میں جو شورش جاری ہے، شورش اس میں جو حکومت کے اقدامات اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ آپ کی ہمسایہ ممالک کے جو کردار ہے اس کو؟ نہیں، شورش آپ سے پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان کی ساری تاریخ آئینی کشمکش کی تاریخ، بنگالیوں کی اکثریت کا مقابلہ کرنے کے لیے 9 سال اس ملک کو بے آئین رکھا گیا، اور پھر اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے جو فارمولا دیا پیریچی کا، میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی یہ اپنی آبادی کو کسی کی اکثریت سے بچانا، کیا یہ عیاشی صرف پنجابیوں کو ضروری تھی؟ ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی آبادی کو، ہماری آبادی کم ہے، ہمارے وطن بہت لمبے چوڑے ہیں، کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھنے والے آبادیوں کو اپنے علاقوں سے روکیں؟ اگر مسئلہ پشتونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے، مسئلہ یہی ہے جو میرے ساتھیوں نے بیان کیا، یہ ہمارا ملک ہے۔ اب ایمانداری سے آج تک، کل کو پتہ نہیں چلتا، آج تک میں بڑی ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے، لیکن یہ بات ہمارے یہاں لوگوں کو ماننی ہوگی۔ اگر انہیں الیکشن کا شوق ہے، بسم اللہ آئیں، پارٹیاں بنائیں، پاکستان فوجی پارٹی، کوئی بھی پارٹی بنائے، وردی اتارے۔ یہ مقدس وردی آپ کی نہیں ہے، یہ اس ملک کی ہے۔ یہ خاکی وردی یہ ہمارے ملک کے ایک اہم ادارے کی ہے، اس کو آپ 2 گز کا کپڑا نہ سمجھیں۔ جب اس وردی میں آپ بیٹھ کے آئین سے کھلواڑ کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو سماج دشمن ہے، جو انتہائی بدکاریوں میں ملوث ہے، اس سے آپ نہیں، اس سارے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ ادارے اس ملک کے مقدس ادارے ہیں۔ جو اس فریم میں رہے گا، ہم نے بار بار کہا ہے، سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، زندہ باد۔ جو آئین کو نہیں مانتا، چاہے میرا باپ عبدالصمد خان ہو، میرا انتہائی محترم طاولہ خان مینگر ہو، جو ہمارے آئین کو نہیں مانتا، ہماری بنیادی حقوق کو نہیں مانتا، ہم بالکل مانگے دھول کہیں گے مرد آباد۔ ہمارا زندہ باد مرد آباد کا معیار انسانی برابری ہے، معیار اپنے وطن کے لوگوں کا اپنا اختیار ہے۔ پشاور میں دھاندلی ہوتا ہے، اب میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا، بیلے کے متعلق آپ نے پوچھا، دنیا میں ہوتی ہے، دنیا میں آزادی کی تاریخیں چلتی ہیں۔ آئرلینڈ کی تاریخ 70 سال چلے ہیں، 80 سال چلے، 70۔ ان لوگوں سے بات کرنی ہو کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ جب ایک آدمی کو جو اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے، اس پہ آپ اس لیے حملہ آور ہوتے ہیں کہ بس چپ، میں نے لوٹ مار کرنی ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ آپ کے آدمی کے گھر میں گھستے ہیں، وہ آدمی اپنا گھر دفاع کرے گا، آپ ڈکلیئر کریں گے وہ دہشت گرد ہے۔ یہ دہشت گرد تو قابل وہ ہے، احترام ہے، جو اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے، جو اپنی عزت کا دفاع کرتا ہے، جو اپنے املاک کا دفاع کرتا ہے، جو اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے۔ یہ تو مجاہد ہے، یہ تو دہشت گرد نہیں ہے۔ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، بدترین دہشت گردی۔ ہم مسلمان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے۔ علامہ صاحب نے جو کہا، قرآن کریم کی اس پہ گواہی ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کہتا ہے کہ میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھی ہوں۔ تو ہمیں حوصلے نہیں ہارنے چاہیے، کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، اللہ پاک کی گواہی ہے کہ میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں، بس وہ کافی ہے۔ ہم مظلوم لوگ ہیں، مظلوم اس لیے مظلوم بنایا گیا، ہمیں مظلوم بنایا گیا ہے۔ ہم اپنے وطن کا دفاع کریں گے، ہاتھ جوڑ کے، جلسے جلوس نکال کے، فلانا فلانا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کچھ بھی نہ مانے، پھر جرگہ کریں گے کہ بھائی اس سال کا کیا کرنا ہے۔ سب سے خطرناک بات جو آپ کی بات میں جڑ رہا ہوں، سب سے خطرناک بات یہ ہے، ہم 3-4 سال سے چیخ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمارا خطہ، چونکہ امریکہ نے آئے 20 سال، چین بھی آیا، روس بھی آیا، انہوں نے ہمارے خطے کو بالکل سنبھال کے دیکھ لیا۔
یہ اربوں کربوں ڈالروں کی نعمتوں کا وطن ہے. ہماری سب کے ایران، افغانستان، پاکستان، پشتون، بلوچ ہماری عقل کا امتحان ہے کہ ہم اپنے اس خطے کو ان مس سانڈوں کی کش بگیر کا جنگ نہ بنائیں. ان سے کہیں کہ بابا جاؤ بات کرو، چائنا جاؤ بلوچ سے بات کرو، امریکہ جاؤ افغانستان سے بات کرو، روس جاؤ فلانے سے بات کرو. ہمارے یہاں بہت کچھ ہے، ایلومینی آپ لے لو، سونا کسی اور کو دے دو، سنگ مرمر کسی اور کو دے دو، لیکن ہمیں اس کا مالک سمجھ کر ہمارے ساتھ ڈیل کرو. 10%، 20%، 30%، آپ بھی خوش ہوں گے، ہم بھی خوش ہوں گے. اور اگر آپ نے حملہ ہونا ہے تو نہ خطہ رہے گا، نہ ہم رہیں گے، نہ آپ رہیں گے، بربادی ہوگی. آپ کی بڑی مہربانی. میں پھر اپیل کرتا ہوں، یہ جو اپیل کی ہمارے ساتھ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك وبفضلك يا ارحم الراحمين. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خدا سے وعدہ کے درجات کو بلند فرما، آمین، زخمیوں کو شفا عطا فرما، آمین، تمام بلاؤں کو دور فرما. آمین. وما علينا إلا البلاغ. یا اللہ خیر. بسم اللہ.